الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جزا اللہ عنا محمد محوالو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، دوست احباب، جیسا کہ آج کی اس نورانی محفل میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کچھ ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی قریب قربت کے صحابی ہیں۔ یعنی ایک بات ہے نا، اگر کسی سے کچھ کہا جائے کہ بھی آپ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، کہ بھی کوئی بات کہی جائے تو اس کے لیے کچھ آپ کو مواد کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ آپ کو تحریر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں بھی یہ بات سچی ہے یا نہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بھی کچھ پوچھا گیا، فرمایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہر طرح سے تصدیق حاصل رہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں چاہا کہ میں اس کی تصدیق کر کے آتا ہوں، نہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ بات سچ ہے، اس کے بارے میں کوئی تصدیق ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا ابو جہل نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کا اور تمام یہاں سے مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک میں سارا سفر کر کے میں آیا ہوں، طے کر کے آیا ہوں، تو کسی کو یقین نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات صحیح ہے کہ کوئی ایک رات میں سارے جہانوں کا سفر کر کے یہاں سے مکہ سے بیت المقدس تک گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان طے کر کے عرش معلیٰ سے ہوتا ہوا واپس وہ آ گیا اتنے چھوٹے سے وقت میں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ یہ بات تمہیں کس نے کہی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ بات آپ کے دوست حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ بات درست ہے۔ اس بات کی میں تصدیق نہیں کرنا چاہتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو وہ بات حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ بعد الانبیاء نبیوں کے بعد کوئی اشرف البشر ہیں تو وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کر ان کو مزید بلند فرما دیا کہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، تمام صحابہ ان کے بعد آتے ہیں۔ جو درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ کسی اور کا درجہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جنہوں نے اپنی ایک انفرادیت قائم رکھی، وہ انفرادیت کیا قائم رکھی کہ ان کی جو بات کہی ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جب بھی کسی نے کوئی بات فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو اس میں کسی بات کی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی تحقیق کر سکے کسی بات پہ، کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی اس میں گنجائش رکھی ہی نہیں کہ میں اس کی کوئی تصدیق کروں، اس بات کے لیے میں کوئی اس کو بندہ پکڑ کے لاؤں کہ بھئی یہ بات کہے گا تو یہ بات مان جائے گی، نہیں، کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ اس دنیا میں ادا کر دیا، جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی، جس نے میرے ساتھ کوئی اچھا کام کیا، میں نے اس کا بدلہ اس کو اچھے درجے سے، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے واپس ادا کر دیا۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی، ایک بات جو انہوں نے ایک رات میرے ساتھ غار ثور میں گزاری، اس کا بدلہ میں خود نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت خود عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات آپ غور سے سوچیں سمجھیں اس بات پہ کہ اس بات میں کتنی ایک اہم چیز رکھی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ اس دنیا میں ادا کر دیا ہے، کوئی یہ مجھے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ہمارا بدلہ عطا نہیں کیا، جو جس طرح لوگوں نے چاہا میں نے ان کو اس کا بدلہ عطا کر دیا۔ لیکن ایک واحد شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے ایک رات میرے ساتھ غار ثور میں گزاری، اور یہ غار ثور کی وہ رات کہ جس کے بارے میں تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر وہ ایک رات مجھے عطا کر دو جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں اتاری، تو میری ساری نیکیاں آپ لے لو. لیکن اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا اور فرمایا کہ اے عمر، یہ بات آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آپ ارشاد کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں کچھ نہیں دے سکتا. یعنی وہ درجہ کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہوا جو درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس سلسلے سے منسلک ہیں، ہم خود اس وقت جو سلسلے سے منسلک ہیں، جو ہم دن رات جو ہم اپنے شجرے پڑھتے ہیں، جو ہم آیات بینات پڑھتے ہیں، یہ سلسلہ واحد افضل سلسلہ ہے جو ڈائریکٹ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا اب تک ہمارے جو بھی شیوخ آ رہے ہیں، اس سلسلہ کوئی سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. تو یہ اگر ہم اس سلسلے کے بارے میں نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کچھ بھی بیان کرتے رہیں، وہ آپ یقین جانیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن کہ ہم وہ کیا بیان کرتے جائیں، یہ باتیں ختم ہو ہی نہیں سکتی. جو سلسلہ ہم نے پکڑا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے پہ قائم و دائم رکھے اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں. جو آیات بینات، جو ذکر اذکار ہمیں یہ عطا کیے گئے ہیں، اگر ہم اس کو ہی پڑھتے جائیں تو اب یقین مانیے ایک ختم خواجگان کا ثواب 360 قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اس کے بارے میں اور کیا چیز چاہیے آپ کو؟ اگر ہم یہ سلسلے کو قائم دائم رکھیں اور چلاتے جائیں، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سنورتی جائے گی اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت بھی رہے گی. اس کے بارے میں اگر آپ حضرت ڈاکٹر محمد نصر اللہ صاحب سے بھی اگر پوچھیں تو وہ بھی یہی انشاءاللہ عز و جل بیان فرمائیں گے، کیونکہ وہ میرے سے بہت سینئر ہیں. اللہ رب ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پچھلے دنوں پاکستان گیا ہوا تھا، ابھی میں 2-3 دن ہوئے میں واپس آیا ہوں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو میں نے لاسٹ فرائیڈے دربار شریف پر میں نے جمعہ ادا کیا، اور تقریباً more than 10,000 people was there، اور اس میں یہی بات کہی جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سلسلہ ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہوا، جو آج کتنی کروڑوں بلینز کے حساب سے یہ پھیلا ہوا ہے. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی زندگی رہی تو پھر اس میں مزید گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.